السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بس سب سے پہلے میں آپ کو یہ اناؤنسمنٹ دے دیتی ہوں کہ میرا سوداگر میرا دلدار کی ایپیسوڈ جو ہے انشاءاللہ کل آپ کو ملے گی. چیپٹر 1 کی لاسٹ میگا ایپیسوڈ ہے. ہو سکتا ہے ایک ایپیسوڈ لگے، دو اگر زیادہ بڑی ایپیسوڈ ہوگی تو 2 یا 3 پارٹس میں ہم اس کو اپلوڈ کریں گے، لیکن تینوں پارٹ ایک ہی دن آپ کو مل جائیں گے. 10 منٹ کے فاصلے سے ہم تینوں پارٹس لگا دیں گے. تو خوش ہو جائیے کہ کل آپ کو مل رہی ہے سوداگر کی ایپیسوڈ. کیونکہ ایپیسوڈ لیندی ہوگی اس لیے آج دینا پاسبل نہیں ہے. بہت زیادہ بے تحاشا میسیجز تھے میرا سوداگر میرا دلدار کی ایپیسوڈ کب آئے گی. اس لیے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس ایپیسوڈ کے کل انشاءاللہ آپ کو ملے گی. کوشش پوری ہے کل نہیں تو پرسوں تو لازمی ملے گی، کیونکہ ایپیسوڈ بڑی ہے اور اتنی جلدی مکمل نہیں ہو سکتی. چلیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. پیچھے کی بیک کی آوازوں کے لیے میں آپ سے معذرت کروں گی. میں آج آپ کو بتا دوں کہ میرے برابر میں مدرسہ ہے، ایک طرف مدرسہ ہے دوسری طرف اسکول ہے. ٹھیک ہے، سامنے بلڈنگ بن رہی ہے جو دھڑ پر لگائے رکھتی ہے. اور مدرسے کے بچے اتنے زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ساری آوازیں اس کے اندر مشکل ہوتا ہے میرے لیے دن کے ٹائم پہ جو ہے نا ڈبنگ کرنا. چلیں بہت دیر ہو گئی، پھر کہیں گے آپ نے اتنی لمبی تقریر کر دی. اس کے اندر بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ریویوز بھی دیجیے گا. انا سے فنا تک ایپیسوڈ 17. رائٹر ہیں ایمن رضا. ایسے ہی تو نہیں پسند تھی اسے یہ لڑکی، کوئی تو بات تھی اس میں. لگتا ہے تم بھول رہی ہو کہ مجھ سے تمہارا کیا رشتہ ہے. تم میری بیوی ہو، یہ تو یاد ہوگا نا تمہیں. وہ دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھتا ہوا اس کے اوپر جھکتا ہوا بولا تو وہ تھوڑا پیچھے ہوئی تھی اور اس کی بات پر امید کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی. وہ دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی تپش زدہ آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی، رشتہ؟ ارے کیسا رشتہ؟ رشتے تو وہ ہوتے ہیں جو دل سے بنتے ہیں، مگر تمہارا اور میرے دل کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں. دل سے بنائے ہوئے رشتے ہی نبھائے جاتے ہیں. یا رکشا، جو رشتے شرطوں اور بدلوں پر بنے ٹوٹنا ان کا مقدر ہوتا ہے. تمہارا اور میرا رشتہ صرف اور صرف بدلے کا رشتہ ہے، جس میں نہ میں نے تمہیں قبول کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی قبول کر پاؤں گی. اس کی آنکھیں سرخ تھیں، نمی اس کے برداشت کا پتہ دے رہی تھی. مگر جانے کیوں امید کی یہ بات یارق شاہ کے پتھر دل میں بہت زور سے چبھی تھی. کیسا درد تھا جو اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا. اس کی بات تو سچ تھی، مگر اس کے منہ میں کڑواہٹ گھلتی کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ آخر کیوں اس کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھی؟ کیوں اپنے اندر لاوا ابلتا ہوا محسوس کر رہا تھا؟ کیا وہ سچ میں اس پر اپنی مہر ثابت کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ سچ میں اسے اپنی باندھی بنانا چاہتا تھا، یا اس کے دل میں کوئی اور خواہش تھی؟ یہ وہ سمجھ نہ سکا، مگر اس کی بات بہت بری طرح کھلی تھی یارق کو کہ وہ اپنی برداشت کھوتا اس کی گردن دبوچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا. تم میرے رقیبوں کا خاص مورا ہو، جو خود چل کر تمام دوریاں مٹاتی میرے پاس آئی، اور اب اس رشتے کو ماننے سے انکار کر رہی ہو. اپنے اور میرے درمیان کی لکیر کو پار کر تم میری سلطنت میں آئی، اور اب تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے جانے دوں گا میں تمہیں؟ وہ اسے روح کے آر پار ہوتی بے لگام نگاہوں سے نہارتا ہوا شدت پسندی سے بولا. دباؤ گردن پر اتنا تھا کہ اس کی گردن سرخ پڑ چکی تھی. امید کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ اس کو آخر ایسا کیا کہہ بیٹھی تھی جو وہ اتنا شدت پسند ہو رہا تھا. چھوڑو سن کی وڈیرے، دور ہٹو. وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے بمشکل بولی، ارے آپ جانے کی چاہ رکھتے ہیں تو کیا ہم جانے دیں گے؟ سب سے بڑی غلط فہمی ہے آپ کی ظالم وڈیرنی صاحبہ. وہ ایک دم اس کے لبوں پر جھکتا اسے اپنی شدت پسندی دکھاتا بولا تھا. آنکھیں آگ دہکا رہی تھی. امید کے آنسو اس بے قدری پر چھن چھن کرتے رخساروں پر بہہ نکلے تھے. سانس سینے میں اٹک چکی تھی. اس نے بے ساختہ مصطفیٰ کو یاد کیا تھا.
دوسری طرف مصطفیٰ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکا تھا، مگر نہ ہی امید کو ملنا تھا اور نہ امید ملی تھی، بلکہ 1 ہفتے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ اب تو ولید صاحب کو بھی ہوش آ چکا تھا اور وہ بھی امید کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مگر مصطفیٰ کو خود کچھ پتا ہوتا تو وہ ان کو بتاتا نا۔ آخر بتاتے کیوں نہیں تم مجھے مصطفیٰ کہ امید کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے میری بیٹی، وہ مجھے چھوڑ کر کہاں گئی ہے؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ نیم دراز حالت میں نقاہت صدا سے بولے تو مصطفیٰ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اب آخر وہ ان کو کیا بتاتا؟ اس کے لبوں پر تو قفل لگ چکا تھا، امید کے جھٹک دینے کا، اپنے ٹھکرائے جانے کا، اپنی ٹوٹی اور ناکام محبت کا۔ آخر کیا بتاتا وہ ان کو؟ کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس، خالی دامن رہ گیا تھا۔ وہ اور پچھتاوا تھا کہ ناک کی طرح اسے ڈس رہا تھا۔ آخر اس نے امید کو تبھی کیوں نہ روک لیا تھا؟ کیوں جانے دیا تھا اس نے؟ آخر امید اس سے کیا کہنے آئی تھی وہاں؟ یہ سب ایسی پہیلیاں تھیں جسے مصطفیٰ سلجھانا چاہتا تھا، مگر سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ پھر بھی امید کو ڈھونڈنے کی سر توڑ کوششیں کر رہا تھا، مگر کچھ نہیں جانتا تھا کہ اگر وہ پاکستان میں ہے تو پھر کہاں ہے۔ اس نے رحمان کو بھی فون کیا تھا، مگر وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ کمینہ کمظرف شخص صاف مکر گیا تھا کہ امید تو یہاں آئی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے بدلے میں اسے وار کر اب بری الذمہ ہو گیا تھا۔ وہ غلطی سے بھی مصطفیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی جگہ قربان کر چکا ہے، ورنہ یقیناً مصطفیٰ اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ امید کہاں ہو تم؟ کاش مجھے ایک بار کہنے کا موقع دیتی، مگر خیر، نہ غلط تم تھی نہ میں کچھ کہہ نہیں پایا اور تم سمجھ نہیں سکی۔ آنسو بے لگام ہوتے مصطفیٰ کی آنکھ سے نکلتے زمین بوس ہوتے چلے گئے۔ وہ دونوں انجان تھے کہ ایک ہی وقت میں وہ دونوں ایک دوسرے کو یاد کرتے رو رہے تھے۔ درد دونوں کو ہو رہا تھا، مگر ایک دوسرے کے حالات سے دونوں انجان تھے۔ جانا لون میں دھوپ میں بیٹھی تھی جب مہران جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ وہ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، جس کے حسین چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اسے دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے، مگر مہران اس کو یوں اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی اپنی فطرت کے الٹ جا کر کوئی نہ کوئی شرارت کر کے اس کے چہرے پر ہنسی لانے کی کوشش کرتا تھا، مگر ہمیشہ ناکام ٹھہرتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا، مگر یہی بات جانا سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی بھی سورج کی روشنی جانا کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھیں میچ رکھی تھی۔ مہران سورج کی کرنوں کو اس کی نیند میں خلل بنتا دیکھ ایک دم سورج اور اس کے درمیان حائل ہوا تھا کہ اس کے چہرے پر چھاؤں آنے لگی تھی اور آنکھیں سکون سے بند ہوئی تھیں، مگر 2 لمحے بعد ہی کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں، مگر جس کا چہرہ سامنے آیا تھا اس سے جانا کو شدید نفرت تھی۔ وہ تیر کی تیزی سے اٹھتی اس کے پاس سے گزر کے جانے لگی تو وہ اس کے راستے میں حائل ہوا۔ وہ دوسری طرف ہوتی تو وہ دوسری طرف ہو جاتا۔ وہ جس طرف سے جانے کی کوشش کرتی وہ بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا۔ آخرکار جانا نے تب کر اس کو دیکھا۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ کیوں ہر بار نمونوں کی طرح حاضر ہو جاتے ہیں جہاں بھی میں جاتی ہوں؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو مہران اسے پہلے والے انداز میں آتا دیکھ زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ ضبط کر کے رہ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جانا کا موڈ خراب ہو اس کی مسکراہٹ دیکھ کے۔ حسرت دیدار بھی کیا چیز ہے صاحب، وہ سامنے ہو تو مسلسل دیکھا بھی نہیں جاتا۔ وہ ایک دم لہک کر شیر بولا،
تو جانا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ میری بات سنیں، اور سینے پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے ایک دم اس کے قریب آتی بولی تو وہ ہمتن گوش ہوا تھا۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے 2 منٹ نکال کر مر کیوں نہیں جاتے؟ اگر اس میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے تو مجھے کہیے، میں آپ کی مشکل آسان کر دیتی ہوں۔ وہ گملہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے اسے آپ کے سر کی زینت بنانے میں ذرا بھی وقت نہیں لگے گا اگر آپ دوبارہ میرے راستے میں آئے تو۔ وہ ایک دم وارن کرتی بولی تو اس کی بات کا پس منظر سمجھ کر مہران لوٹ پوٹ ہوتے ہنسنے لگا تھا۔ اس پر تو وہ غصے سے جوالا مکھی کی طرح پھٹنے کو تھی۔ جب وہ ایک دم قریب آتا، اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی گہری روح تک اترتی آنکھیں ڈالتا ہوا بولا، صرف ایک خواہش ہے، تمہاری نگاہوں میں ڈوب کر مرنے کی۔ مگر ظالم لڑکی، جب بھی تمہاری آنکھوں میں ڈوبنے لگتا ہوں تم آنکھیں چرا لیتی ہو۔ اس کی بات تھی ہی اتنی گہری کہ وہ اگلے لمحے تک سانس نہیں لے پائی۔ وہ آخر کیوں کرنا اس سے نظریں چراتی؟ اس کی آنکھوں میں کوئی اور بستا تھا۔ تم جانتی ہو، تم حیات ہو میری۔ اگر میری جان لینا ہی تمہاری خواہش ہے تو مجھ سے دور ہو جانا، بخدا اگلے ہی روز تمہاری یہ آرزو بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ شخص؟ اس کی زندگی تھی وہ، اتنی جلدی وہ اس کو اپنی سانسوں کی ضمانت بنا چکا تھا کہ اگر ہجر آتا درمیان میں تو وہ مر جاتا۔ وہ ایک دم کپکپاتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی، آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھی۔ ایک وہ شخص تھا جس پر وہ قربان ہونے کو تھی، اور ایک یہ شخص تھا جو اس پر قربان ہو چکا تھا۔ ہائے رے محبت، جس سے ہو وہ ملتا نہیں، اور جسے آپ سے ہو اسے آپ اپنانا نہیں چاہتے۔ ارے جا کہاں رہی ہو؟ تم نے تو ابھی سے عمل کرنے کی ٹھان لی۔ وہ اسے پیچھے قدم لیتا دیکھ بولا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ کر رہ گیا۔ ارے جانا، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ فوراً اسے آنسو صاف کرتا بولا تو وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بھاگی تھی۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، کیونکہ محبت کا اقرار اس کی آنکھوں میں صاف دکھتا تھا، اور جو جانا کی آنکھوں میں دکھتا تھا وہ جانا دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ محبت بھی عجیب شے ہے، چھن جائے تو جینے نہیں دیتی، مل جائے تو اس سے خوش قسمت کوئی نہیں ہوتا۔ کس کو ملنی تھی کس کی محبت؟ اوکے جی، ایپیسوڈ ختم۔ اب آ جائیں شاباش کمنٹس کی جانب۔ جس کپل پر اگلی ایپیسوڈ چاہیے آپ لوگوں کو، اس کے لیے آپ کو 5 لائنز کا پیارا سا کمنٹ کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ اس کپل کی کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ڈائلاگ، بانڈنگ یا ٹاکرا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اچھے سے ریویوز دیجیے گا، لائک لازمی کیجیے گا ویڈیو کو، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ آج طبیعت اچھی نہیں ہے، زیادہ ایکسٹرا نہیں بولوں گی، پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔